بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آج کی یہ جو نشست ہے یہ تربیت کے حوالے سے بنا رہا ہوں، اور اس تربیت کا بنیادی مقصد انسانی فکر میں، اس کی سوچ میں، اس کی نگاہ میں اضافہ کرنا ہے۔ در حقیقت میرے اس چینل کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ انسانی سوچ میں، اس کی فکر میں اضافہ کیا جائے۔ روحانیت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب کسی انسان کو روحانی فکر حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کی نگاہ میں، اس کی سوچ میں، اس کے قلب میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ روحانیت کے مسافر ہیں، روحانیت کے اس راستے پر چل رہے ہیں، لیکن آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر میں، آپ کے باطن میں کوئی وسعت پیدا نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس راستے پر چلتے ہوئے آپ کو 10 سال 5 سال گزر چکے ہیں تو آپ آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں سے آپ نے اس راستے کی ابتدا کی تھی۔ اور اگر بالفرض آپ کی نگاہ پر، آپ کے قلب پر، آپ کی سوچ پر گرہ لگ گئی ہے، آپ ایک احاطے کے اندر بند ہیں، اپنی اس محدود سوچ کے اندر بند ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اس سفر کا آغاز کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس سفر کے آغاز کی بنیادی نشانی یہی ہے کہ انسانی فکر میں، اس کی سوچ میں، اس کے خیال میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے چینل پر یہ جو تربیت کی ایک نشست ہے جس میں کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ کی فکر میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے خیال میں اضافہ کیا جائے، اور آپ کو ایک ایسی بہتر سوچ دی جائے جس کو لے کر آپ کے قلب کے اندر، آپ کی عقل کے اندر، آپ کے باطن کے اندر اگر گرہیں لگی ہوئی ہیں تو وہ گرہیں کھلنا آسان ہو جائے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کے عمل کو وہ اپنے پاس نہیں رکھتا ہے۔ جتنے بھی اعمال صالحہ ہم کرتے ہیں، عبادت ریاضت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام بندوں کے لیے بہشت کا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک مثال کے تحت، کہ اگر ہم نے آپ پر نماز فرض کی ہے، احکامات فرض کیے ہیں، اور اگر آپ ان تمام باتوں کو پورا کر کر ہمارے پاس لوٹیں گے تو ہم نے آپ کے لیے ایک بہت بہترین جگہ جس کو جنت کہتے ہیں وہ تیار کر رکھی ہے، جس میں اس قسم کی آسائشیں، عیش اور آرام ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کی جزا کو جو ہے وہ طے کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص تعلق چاہتا ہے، اور وہ اس خاص تعلق کی جستجو میں، اس کی طلب میں اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرتا ہے، وہ چرند پرند پر مہربانی کرتا ہے، وہ انسانوں پر رحم کھاتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک مثال اور بھی دیتا ہوں کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قلب کی گہرائیوں سے یاد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مثال اور دیتا ہوں، یہ تیسری مثال ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اس کے عشق میں ہر قسم کے برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے قلب میں رکھتا ہے۔ یہ 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ وہ بنیادی پیغام جو آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ دے سکوں۔ تو پہلی مثال یہ تھی کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں لوگوں پر، مخلوق پر رحم کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس بندے کا یہ عمل پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو اس بندے پر واپس لوٹا دیتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ مخلوق کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت کو جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ جو لوگ اسے جانتے ہیں، جو لوگ اسے نہیں جانتے، ہر کوئی انسان اس کی عزت کرتا ہے۔ یہ اس بندے کے کیے ہوئے عمل کا بدلہ ہے، صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال پر آتے ہیں کہ ایک بندہ عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اور اپنا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو اس کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ اس کی عبادت میں ریاضت کرنے سے اس کی زندگی میں،
اس کی نسلوں میں سکون اور امن پیدا فرما دیتا ہے، عافیت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو عبادت کا سلسلہ ہے، یہ عمل اس کی طرف سکون، عافیت کے ذریعے جو ہے وہ واپس لوٹا دیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں تمام تر برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے قلب کے اندر خوف کو شامل کر لیتا ہے کہ وہ ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو سامنے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک بنیادی 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، بنیادی طور پر یہ بات سمجھانے کے لیے کہ آپ اس مالک کی خوشنودی کے لیے کسی بھی عمل کو اختیار کر لیں، وہ عمل آپ کی طرف واپس لوٹا دے گا جو کچھ آپ نے کیا ہے، کیونکہ میرا مالک جو ہے وہ اپنے حصے میں کسی چیز کو نہیں رکھتا ہے۔ بندے جو کچھ کرتے ہیں اس چیز کا جو بدل ہے وہ اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ ایک عمل ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو نہیں لوٹا سکتا ہے۔ وہ ایک عمل کیا ہے؟ آج کی جو ویڈیو کا بنیادی موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں لوٹا دی جاتی ہے۔ ہم خیر خواہی کا جذبہ اختیار کرتے ہیں، وہ ہمیں لوٹا دیا جاتا ہے۔ ہم خوف خدا کو، اس کے خوف کو اپنے قلب میں شامل کرتے ہیں، وہ عمل بھی ہمیں لوٹا دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ روئے زمین پہ ہم کسی بھی اعمال صالحہ کو اختیار کر لیں، وہ عمل ہمیں لوٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا عمل بھی ہے جسے وہ مالک نہیں لوٹاتا ہے، اور وہ عمل ہے عاجزی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن عاجزی موجود نہیں۔ میرا مالک جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ بے بس نہیں، اور وہ اپنے بندوں سے یہی بے بسی، یہی بے کسی، یہی عاجزی چاہتا ہے اور مانگتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے عاجزی کو اختیار کر لیں، کیونکہ اس عاجزی کا جو ہے وہ کوئی بدل اس ذات کے پاس موجود نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنا خاص تعلق اس بندے کو عطا کر دے کہ میرے بندے، تو نے میرے سامنے جس طریقے سے عاجزی کو اختیار کیا، میرے پاس اس کی کوئی جزا موجود ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ میں اپنا خاص تعلق تجھ کو عطا کر دوں، اپنی خاص نگاہ تجھ کو عطا کر دوں۔ تو میرے پاس بندوں کے جزا کے لیے جنت اور جنت کے مقامات تو موجود ہیں، میرے پاس بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دینے کے لیے بہشت میں موجود نہریں تو موجود ہیں، ہر قسم کی عیش اور آرام تو موجود ہے، شراب طہور کے چشمے تو موجود ہیں، لیکن میں اپنے اس بندے کی عاجزی کا کوئی صلہ جو ہے وہ اسے نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ میں اسے اپنا آپ عطا کر دوں۔ تو جو بندے اپنے رب کے سامنے ہر عمل میں عاجزی کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان خاص بندوں کو اپنا خاص تعلق جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، پھر اس تعلق کا دنیا میں اور آخرت میں کوئی بدل موجود نہیں ہے۔ جتنے بھی روحانیت کے طالب علم ہیں، جتنے بھی لوگ تصوف کے راستے پہ چل رہے ہیں یا تصوف کے راستے پر نہیں بھی چلتے، اپنی زندگی کے اندر عبادت اور ریاضت کو شامل کیے ہوئے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ان اعمال کے ساتھ عاجزی کی مہر کو پیوست کر لیں، وہ اپنے ان اعمال پر عاجزی کی مہر کو لگا دیں کہ میرے مالک میں اس عمل میں عاجز ہوں، اگر مجھ سے یہ عمل ہوا ہے تو محض تیرے فضل اور کرم سے ہوا ہے۔ ہمارے اس سفر میں ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان پر کوئی علم کا دروازہ کھلتا ہے، کوئی عمل کا دروازہ کھلتا ہے، تو وہ پھر تکبر کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ اپنے اس عمل کے اندر غرور کو محسوس کرتا ہے کہ میں افضل ہوں، کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اس عمل کو کر سکوں، اور باقی لوگ کمتر ہیں کہ ان کو وہ توفیق، وہ نعمت حاصل نہیں ہوئی، اور یہی انسان کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ تو جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، چاہے وہ عبادت ہو، ریاضت ہو، مخلوق کی خیر خواہی ہو، مخلوق پر رحم دلی ہو، خدا کی یاد ہو، خدا سے عشق ہو، خدا کے نیک بندوں سے عشق ہو، اور خدا کی سب سے محبوب ترین ہستی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرنا ہو، اپنے ان اعمال پر عاجزی کی مہر کو لگا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان اعمال کا آپ کو وہ اجر عظیم عطا فرمائے گا جس کا آپ نے گمان نہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ بات زیب دیتی ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت بے لوث کی جائے، اس کی عبادت کے اندر کسی قسم کا بھی جو ہے وہ حاجت کا عنصر پہلو نہ ہو۔ آپ اس کی عبادت بے لوث کریں گے، وہ پھر بھی آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ آپ اس کی عبادت نہیں بھی کریں گے تب بھی وہ آپ کو آپ کی بنیادی ضرورتوں سے محروم نہیں فرمائے گا۔ آپ کی ہوا بھی بند نہیں ہوگی، آپ کا پانی بھی بند نہیں ہوگا، آپ کی غذا بھی بند نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھیے کہ بروز محشر وہ آپ سے اپنی ان نعمتوں کا سوال ضرور کرے گا۔ تو روحانیت کے جتنے بھی طالب علم ہیں ان سے گزارش ہے کہ عاجزی کی مہر کو جو ہے وہ اپنے سینے کے اوپر، اپنے قلب کے اوپر، اپنے ماتھے کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر لگا لیجئے۔ آپ کے اعمال میں ترقی بھی پیدا ہوگی، آپ کے اعمال میں وسعت بھی پیدا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص تعلق جو ہے وہ آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ تو تمام تر روحانیت کا خلاصہ جو ہے اگر ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ عاجزی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس رستے کے لیے منتخب کیا ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے سوائے محض اس کے فضل کے، کہ اس کے فضل سے ہی ہر کام ممکن ہوتا ہے۔ اپنی اس گفتگو کو یہیں اختتام کرتا ہوں، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ باتیں ابھی اختتام پذیر نہیں ہوئی ہیں۔ آپ غور و فکر کریں گے تو علم و عمل کے مزید دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ جس عمل میں آپ عاجزی کو اختیار کریں گے، یقین جانیے کہ وہ عمل آپ کا کبھی اختتام پذیر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کا جو صلہ ہے، اس کی جزا ہے، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا، اور اس عمل کے حصے سے آپ کی نسلوں کو بھی محروم نہیں فرمائے گا۔ مجھ خاکسار کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔